بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نبی آخر الزمان سے پہلے ہر نبی کے دور میں ان کی قوم پر اللہ کے عذاب نازل ہوتے رہے ہیں۔ کسی پر نبیوں کو ستانے اور دھمکانے کی وجہ سے، کسی پر غرور اور تکبر کی وجہ سے، اور کسی پر ماپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، اور کسی پر بدکاری کی وجہ سے۔ لیکن جس قوم کا میں ذکر کرنے والی ہوں، اس قوم نے جو گناہ کیا اور ان پر عذاب نازل ہوا، وہ گناہ تقریباً آج کا ہر مسلمان کرتا ہے۔ ناظرین، ملک شام سے کچھ دور ایک شہر تھا جس کا نام سبا تھا، جس کے دونوں طرف بہت ہی بڑے اور کثیر پھل دینے والے باغ تھے۔ اللہ کا ان پر بڑا ہی کرم تھا۔ تجارت اور خرید و فروخت کے لیے دوسرے شہر بھی ساتھ ساتھ تھے، اور ملک شام بھی قریب ہی پڑتا تھا۔ چاہے دن ہو چاہے رات ہو، آنے جانے میں انہیں کوئی مسئلہ نہ تھا، بجائے اس کے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے، بلکہ لگے اپنے رب سے ناشکری کے کلمات کہنے۔ حالانکہ ان کے شہر سبا سے ملک شام تک کی راہ میں امن کی بستیاں آباد تھیں، بے مشقت اور سکون والی زندگی میسر تھی۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ جیسے دوسرے ملکوں اور شہروں کے بارے میں کہ سفر میں نکلے تو دور دور تک کوئی بستی نظر نہیں آتی، بیابان میں جہاں رات ہو جائے وہاں خیمہ لگا لیتے ہیں، سفر میں پانی نہیں ملتا، یہ سب ہمارے لیے کیوں نہیں ہے؟ وہ اکثر ناشکری کرتے اور رب کی ذات کو کوستے۔ رب ذوالجلال کو جب جلال آیا تو اس نے چاہا کہ عذاب بھیج دے تو پانی کے بند میں گھونس پیدا کر دی اور اس کی جڑ کرید ڈالی۔ پھر جب پانی نے زور کیا تو بند کو توڑ ڈالا، اور وہ پانی عذاب کا تھا، سرخ رنگ کا۔ جس زمین پر پھر گیا بس وہ کام سے جاتی رہی، اور وہ قوم ویران ہو کر جدا جدا ہو گئی۔ ناظرین، یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 20 تک یوں ارشاد فرمایا ہے کہ اہل سبا کے لیے ان کے مقام بدوباش میں ایک نشانی تھی، یعنی دو باغ، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف، کہ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو۔ یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے، اور وہاں بخشنے کو خدائے غفور۔ تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا، اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جن کے میوے بدمزہ تھے، اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی ان کو سزا دی، اور ہم سزا ناشکرے ہی کو دیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے اور شام کی بستیوں کے درمیان، جن میں ہم نے برکت دی تھی، ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے، اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار، ہماری مسافتوں میں بعد اور طول پیدا کر دے۔ اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا، تو ہم نے انہیں نامود کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور انہیں بالکل منتشر کر دیا۔ اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں، اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ انسان ہے ہی ناشکرا۔ میرے رب کی ذات سورہ رحمان میں بار بار فرماتی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سنا رب جتنا مرضی عطا کرے، نہ انسان کا پیٹ بھرتا ہے اور نہ ہی نیت۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ادھر ہم رب سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ فوری مل جاتا ہے، لمحہ تو وہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کا شکر بجا لائے، لیکن مانگنے پر جب نعمت ملے تو وہ فوراً کہتا ہے کتنی قبولیت کی گھڑی تھی، بھلا میں کچھ اور مانگ لیتا۔ ناظرین، یہ جو ناشکری ہے جسے انسان اتنا ہلکا لیتا ہے، اسے گناہ ہی نہیں سمجھتا، یہ میرے رب کو سخت ناپسند ہے۔
اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور رب کریم سے التجا ہے کہ پورے پاکستان میں مصیبت میں گھرے تمام انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور صدقہ اپنے محبوب کا ان پر کرم فرمائے۔ پھر ملیں گے، اللہ نگہبان۔